بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ معزز ناظرین، یہ آن لائن مجلس غم بسلسلہ شہادت امام محمد باقر علیہ السلام شہیدی آفیشیل چینل کی جانب سے نشر کی جا رہی ہے۔ سات ذی الحجہ سن 147 ہجری کو ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ ہمارے کمسن بچوں اور نوجوانوں کے لیے میں عرض کرتا چلوں، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا نام محمد، لقب باقر العلوم، کنیت ابو جعفر، والد بزرگوار علی علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، اور آپ کی مادر گرامی فاطمہ علیہ السلام، دختر امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ آپ کا قاتل ملعون ابراہیم ابن ولید نے ہشام بن عبد الملک کے حکم سے ہمارے امام کو زہر دیا۔ عزیزوں، یہ بڑے غم کا مقام ہے۔ علوم کو شگافتہ کرنے والے امام کی شہادت کا روز ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ انصاری، جو آپ کے صحابی تھے اور اہل بیت علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، ایک دن فرمایا، اے جابر، تم زندہ ہوگے یہاں تک کہ ہمارے بیٹوں میں سے جو سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہوگا اس سے ملاقات کرو گے، وہ میرا ہم نام ہوگا۔ جب اس سے ملاقات ہو تو اس کو میرا سلام کہنا اور اس سے جدا نہ ہونا۔ یہ ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا۔ اس بات کو بہت دن گزر گئے اور جناب جابر جو ہیں بوڑھے ہو گئے۔ ایک دن امام سجاد ایک بچے کے ساتھ مسجد میں تشریف لائے۔ امام سجاد علیہ السلام ایک بچے کے ساتھ مسجد میں تشریف لائے۔ جابر نے امام کو سلام کیا اور بڑے احترام سے بچے سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ بچے نے جواب دیا، محمد ابن علی ابن الحسین۔ جابر نے جیسے ہی بچے کا نام سنا
فوراً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یاد آ گئی اور آنکھیں جو تھیں وہ اشکبار ہو گئیں۔ آپ کے ہاتھ کو، آپ کے دست مبارک کو اپنے سینے پر رکھا اور کہا خدا کی قسم آپ کے جد رسول خدا نے آپ کو سلام کہا ہے اور مجھ سے فرمایا ہے کہ آپ علم کو شگافتہ کرنے والے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ مقام ہمارے پانچویں امام علیہ السلام کی عظمت کا ہے، اور خلیفہ کا مکر و فریب میں اپنے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ان کے اذان عالی تک چیزیں رہیں۔ مدینے میں امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگرد بہت زیادہ تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے حسن اخلاق اور نیک کردار کی وجہ سے تمام اہل مدینہ، مدینے والے جتنے تھے، آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس میں غیر مسلم حضرات، کسی بھی مذہب و مسلک کے لوگ تھے، سب آپ کے علم کی وجہ سے آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ کے حسن اخلاق سے۔ ہشام ابن عبد الملک جو اس وقت خلیفہ تھا، جب آپ کی بڑھتی شہرت کی خبر اس کو ملی تو اسے آپ کی نیک نامی اور شہرت پسند نہ آئی اور گزشتہ خلفاء کی طرح آپ سے حسد کرنے لگا۔ یہ گزشتہ خلفاء میں بھی تھی، اور ہمارے جو اور ائمہ، ہمارے امام تھے، ان کو زہر دغا سے شہید کیا۔ وہی حسد جو ہے چلا آ رہا ہے۔ جب تو گزشتہ خلفاء کی طرح آپ سے حسد کرنے لگا اور اپنی حکومت کے لیے خطرہ محسوس کرنے لگا۔ جو اقتدار پسند ہوتے ہیں نا، جھوٹی اور گندی سیاست سے بھیڑ جمع کرنے والے، اس وقت کے لوگ بھی ویسے ہی معتبر تھے جو علم کی طرف مائل ہوتے تھے۔ تو یہ خطرہ محسوس کرنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ امام کے گرد جمع ہو جائیں اور اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں، اس کے لیے جو ہے مشکلات کھڑی ہو جائیں۔ اس لیے وہ امام کو ختم کرنے کی فکر کرنے لگا۔ وہ مدینے لشکر نہیں بھیجنا چاہتا تھا، کیونکہ ایک انسان کے لیے لشکر بھیجنا اسے معقول نہیں لگا کہ ایک فرد کے لیے، ایک انسان کے لیے وہ لشکر بھیجے۔ لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے کہ ایک آدمی کے لیے، ایک آدمی سے لڑنے کے لیے پورا لشکر بھیج دیا۔ آخر کار اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، پھر ایک دن خلیفہ کے کارندے مدینے پہنچے اور امام سے کہا کہ خلیفہ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ آپ کو شام لے چلیں۔ امام باقر علیہ السلام اور آپ کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام
تیار ہوئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس ملعون ہشام کے کارندوں کے ساتھ شام روانہ ہو گئے۔ شام پہنچے اور شام پہنچتے ہی خلیفہ کے ملازم محل کی طرف چلے گئے اور امام محمد باقر علیہ السلام اور ان کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کئی دنوں تک قصر کے باہر ٹھہرے رہے۔ پھر خلیفہ نے امام محمد باقر علیہ السلام اور ان کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو محل میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ امام محمد باقر اور آپ کے بیٹے حاکم کے سپاہیوں کے ساتھ محل میں داخل ہوئے۔ سپاہی ان دونوں حضرات کو محل کے اندر، یہ جو اس ملعون کے سپاہی تھے، ان دونوں حضرات کو محل کے اندر موجود ایک بڑے ہال میں لے گئے، جہاں ہشام تخت سلطنت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد درباری غلام اور سپاہی کھڑے تھے۔ امام نے ہشام کی طرف توجہ کیے بغیر وہاں موجود لوگوں کو سلام کیا، جبکہ خلیفہ کا خیال تھا کہ امام میں باقر علیہ السلام قریب آ کر اسے مخصوص انداز سے سلام کریں گے، مگر امام کی بے توجہی جو ہے سے اسے بہت غصہ آیا اور چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے اپنے غصے پر قابو کر کے امام سے یہ بولا کہ میں نے دربار میں تیر اندازی کا ایک مقابلہ کیا ہے، مقابلہ جو ہے رکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس میں شرکت کریں۔ امام نے فرمایا میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے اس کام سے معاف رکھو۔ آپ یہ فرماتے ہیں خلیفہ کا خیال تھا کہ امام کی اہمیت کو کم کر سکتا ہے، لہذا بولا نہیں، خدا کی قسم آپ کو اجازت نہیں دوں گا، آپ کو مقابلہ میں شرکت کرنا ہوگی۔ یہ ملعون یہ کہتا ہے۔ اس کے بعد ایک سپاہی سے کہا کہ امام کو تیر اور کمان دے۔ سپاہی نے فوراً امام کو تیر اور کمان دیا۔ خلیفہ کے روبرو ایک دائرہ نصب تھا، خلیفہ کے روبرو ایک دائرہ جو ہے نصب کیا گیا جو ہدف تھا۔ امام خلیفہ کا ارادہ سمجھ گئے، اس لیے کمان اٹھائی اور تیر کمان میں جوڑ کر نشانہ لگایا۔ تیر نشانے کے بالکل درمیان میں جا کر لگا۔ سارے درباری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہشام نے اسے ایک اتفاق خیال کر کے دوسرا تیر پھینکنے کو کہا۔ امام نے دوسرا تیر اٹھایا اور دوبارہ نشانہ
لیا جو پہلے تیر کو توڑتا ہوا اس کے درمیان میں جا لگا۔ حاضرین یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ خلیفہ کو اس کی توقع نہیں تھی، لہٰذا دل ہی دل میں بہت ناراض ہوا۔ امام نے تیسرا تیر پھینکا جو دوسرے تیر کو توڑتا ہوا نشانے پر جا لگا۔ دربار میں واہ واہ کی آوازیں بلند ہو گئیں اور ان لوگوں نے آج تک کسی کو اتنی مہارت سے تیر اندازی کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ امام نے لگاتار کئی تیر پھینکے جو پہلے کی طرح بالکل نشانے پر لگے، اور سارے درباری اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ خلیفہ اس مقابلے کے ذریعے امام کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ توہین کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ اس کے درباری امام کو بہت احترام اور عزت سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ہشام کو بہت غصہ آ گیا۔ اس نے اپنے غصے پر قابو کرتے ہوئے امام کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کی اور حکم دیا کہ امام کے پاس، اور اس نے حکم امام کو دیا، یہ کہتے ہوئے بھی نہیں اچھا معلوم دیتا کہ حکم دیا، مگر جو تاریخ میں قلم بند ہے کہ کم وقت جو تھے حکومت و ملوکیت پر تھے، تو اور ہمارے امام جو اللہ اور رسول کے جانشین تھے، کیونکہ ملوکیت اور بادشاہت سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو اس نے حکم دیا کہ امام اس کے پاس تخت پر آ کر بیٹھیں، لیکن امام علیہ السلام اپنی جگہ کھڑے رہے اور تخت پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ ہشام نے کہا، اے ابو جعفر، آپ عرب و عجم کے ماہر ترین تیر انداز ہیں، یہ تیر اندازی آپ نے کہاں سے سیکھی؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، مدینے میں لوگوں کو تیر اندازی کا شوق بہت زیادہ ہے۔ میں بھی جوانی میں تیر اندازی کیا کرتا تھا، لیکن کئی سال سے میں نے تیر اندازی نہیں کی تھی، یہاں تک کہ آج تمہارے اصرار پر تیر اندازی کی۔ ہشام بولا، آج تک میں نے ایسی تیر اندازی نہیں دیکھی، آپ بہت ماہر ہیں۔ امام نے فرمایا، اے ہشام، ہم اہل بیت علیہ السلام، ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارا علم، استعداد اور لیاقت سب ہمیں خدا نے بخشا ہے، اور یہ ہم نے اپنے اجداد سے میراث میں پایا ہے۔ جو علم و ہنر دوسروں کے پاس ناقص صورت میں ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس کامل ہوتا ہے۔ امام کی یہ بات ہشام کو ناگوار گزری، بولا، کیا ہم اور آپ عبد مناف کی اولاد نہیں ہیں؟ دیکھیں یہاں پر یہ بات یاد آ رہی ہے کہ امام نے کہا کہ جو علم جو ہے ناقص صورت میں عام آدمی کے پاس، آج ذرا سی اردو آ گئی، دوسرا آدمی مذہبی بیانات دے رہا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ نہیں آپ مذہب کی طرف جا رہے ہیں، اب امام سے بڑھ کے کون علم جانتا ہوگا؟ تو امام نے جب اس نے یہ کہا کہ ہم اور آپ عبد مناف کی اولاد نہیں ہے، تو امام نے، کیوں نہیں، ہم سب عبد مناف کی اولاد ہیں، لیکن
خدا نے اپنی جانب سے علم دے کر خاص رازدار بنایا اور ہمیں برتری عطا کی ہے۔ امام نے فرمایا جیسا کہ ہمارے جد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم پر برتری رکھتے تھے اور برتری رکھتے ہیں، اور کوئی ان کے برابر نہیں تھا، اب ہشام کا غصہ اور بڑھ گیا، اب اس ملعون کا غصہ اور بڑھ گیا تھا اور اپنے کیے پر اور اپنی باتوں پر پچھتا رہا تھا یہ، اس لیے اس نے پھر سپاہیوں کو حکم دیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو مدینہ واپس پہنچایا جائے، لیکن ذہن میں سازشوں کا ہجوم تھا اس کے، وہ چاہتا تھا کہ امام کو کسی طرح سے اپنے راستے سے ہٹا دے اور ان کا خاتمہ کر دے، لہذا اس نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا اور امام کو زہر دینے کا فیصلہ کیا۔ وہی کام اس نے کیا جس کو معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ انجام دیا تھا۔ لہذا ایک دن ہشام نے اپنے ایک غلام کو زہر دیا اور کہا یہ زہر کسی بھی طرح امام محمد باقر کو کھلا دے۔ اس طرح 7 ذی الحجہ 114 ہجری کو امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر کے اثر سے آپ شہید ہو گئے، زہر دغا سے شہید کر دیا گیا۔ وقت شہادت آپ کی عمر 57 برس تھی۔ شہادت سے پہلے امام باقر علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا بیٹا مجھے زہر دے دیا گیا ہے، میں آج رات میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے اپنے بابا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے، انہوں نے مجھے ایک بہت لذیذ شربت دیا، میں نے اسے پیا، بابا نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ میں بہت جلد خدا کے پاس چلا جاؤں گا۔ یہ باتیں سن کر ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے رونے لگے، گریہ کرنے لگے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے وہ انگوٹھی اور قرآن اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے کیا، جسے وقت شہادت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے آپ کے حوالے کیا تھا۔ پھر آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو آخری وصیتیں کی
امام محمد باقر علیہ السلام کی بات درست ثابت ہوئی اور آپ اسی رات دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگلے دن مدینے میں ہر طرف گریہ و زاری اور ماتم اور عزاداری ہو رہی تھی۔ لوگ امام باقر علیہ السلام کے گھر جمع ہو گئے اور امام زین العابدین اور امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں قبرستان بقیع میں آپ کے جنازے کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ میں کہوں گا اے امام جعفر صادق علیہ السلام، ذرا کربلا میں تشریف لائیے، مجھے ایک امام، اپنے چوتھے امام علیہ السلام شدت سے یاد آ رہے ہیں۔ باپ کا لاشا جلتی زمین پر ہے اور آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ہیں اور لاشے کو دفن نہیں کر سکے، بے گور و کفن لاشا ہے۔ ہائے زینب کیا کرے؟ اسی طرح ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام نے گریہ فرمائی اور اپنے جد اعلیٰ امام حسین علیہ السلام کو یاد فرمایا۔ اور ہائے وہ 4 برس کی شہزادی بچی کیا کرے کہ باپ کا پامال لاشا ہے اور اس کے بعد میں تسلی اور تشفی تو دور کی بات، خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے، ماں پھپھیوں کے سروں سے ردائیں چھینی گئیں اور شمر تازیانہ لے کے بڑھا اور بچی کو تماچے مارے جا رہے ہیں۔ میں نے اپنی نثری خطابت میں چیزیں پیش کی، اسرار مرثیے کا بھی ہے، تو لہٰذا میں نے کافی بند جو ہیں کم کر دیے ہیں اور چند فضائل کے امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے کچھ مصائب کے بند اور چند فضائل کے بند جو ہے میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ نثری خطابت میں شہیدی آفیشیل چینل کی جانب سے جو آن لائن مجلس پیش کی جا رہی ہے اس کے لیے وقت معینہ کے اندر مجلس کو تمام کرنا ہے، تو لہٰذا میں نے بند جو ہیں مختصر کر دیے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے حوالے سے: صابر کے یادگار ہوں لاکھوں تمہیں سلام، صابر کے یادگار ہوں لاکھوں تمہیں سلام، اے دین کے تاجدار ہوں لاکھوں تمہیں سلام، اسلام کی بہار ہوں لاکھوں تمہیں سلام، باقرن کو شعار ہوں لاکھوں تمہیں سلام، اے آسمان زمین کے مولا سلام لو، شیعہ سلام کرتے ہیں آقا سلام لو، نور خدا پاک سے خلقت تھی آپ کی، آدم سے بھی عظیم فضیلت تھی آپ کی، فقر خلیل رب تھے امامت تھی آپ کی،
یا شاہ دو جہاں پہ حکومت تھی آپ کی، شیدا تھے وہ جہان میں خالق کے نور کے، خادم تھے صبح شام فرشتے حضور میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پیدا ہوئے تو آپ نے سجدہ ادا کیا، ذکر خدا پاک تعالی سنا دیا۔ قرآن ناطق آئے تھے دنیا میں مرحبا، پیدا ہوئے تو آپ نے قرآن سنا دیا۔ سب آسمانی علم بھی ہمراہ لاتے تھے، قرآن اور صحیفے بھی دل میں سماتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ نے دیا تھا وہ اعلیٰ تمہیں مقام، کرتے تھے روز آ کے فرشتے تمہیں سلام۔ الیاس و خضر کہتے ہوں دو جگ کے تم امام، عابد کے لال تم یہ قیامت تلک سلام، عابد کے لال تم پہ قیامت تلک سلام۔ سب چرخ والے آپ کی تعظیم کرتے تھے، اور ذرے ذرے آپ کو تسلیم کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تھے علم میں عظیم تو حکمت میں تھے عظیم، عرفان میں عظیم سخاوت میں تھے عظیم، تھے حلم میں عظیم تو سیرت میں تھے عظیم، تقویٰ میں اور زہد میں و عبادت میں تھے عظیم، مظہر تھے جگ میں عظمت پروردگار کے، پروانہ وار لوگ تھے عالی وقار کے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آ کر ابو بصیر نے ایک روز یہ کہا، آنکھوں سے یہ غلام ہے معذور آپ کا، آنکھوں پہ اس کے ہاتھ جو سرکار نے رکھا، ایک پل میں اس کی آنکھوں کو پرنور کر دیا۔ بیمار و ناتوانوں کی بگڑی بناتے تھے، بیمار و ناتوانوں کی بگڑی بناتے تھے، عیسیٰ کی طرح معجزے جگ میں دکھاتے تھے، عیسیٰ کی طرح معجزے جگ کو دکھاتے تھے۔ عزیزان گرامی، میں نے اب مرثیے کو مختصر کیا، اور میں نے ابھی عرض کیا شروعات میں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے معجزات اور کمالات کو دربار میں دیکھ کر یہ آگ ببولہ ہو جاتا ہے شام۔ اس نے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی عظمت کو کم کرنے کے لیے بلایا تھا،
تو یہ غصے میں مبتلا اور سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو مدینے واپس پہنچا دیا جائے۔ اسی مناسبت سے میں اگلا بند جو ہے پیش کر رہا ہوں، میں اپنے بچوں کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ مدینے کا قدیم نام یثرب ہے، تو یثرب میں آئے علم میں عالی وقار تھے۔ اب آپ یثرب جو ہے تشریف لائے، یثرب میں آئے علم میں عالی وقار تھے، مظہر عظیم میں علم کے ذی افتخار تھے، دیتے وسیع علم شہ نامدار تھے، اور مومنین آپ پہ پروان وار تھے، حاکم دلوں کے ہو گئے باقر شہ انام، ہشام کے جگر پر چلی غیث کی حسام، ہشام کے جگر پر چلی غیث کی حسام، ہشام نے یہ ظلم کیا وا مصیبتا، شاہ خدا کو زہر دیا وا مصیبتا، سم سے کلیجہ چاک کیا وا مصیبتا، شہ نے جگر کو تھام لیا وا مصیبتا، تھا جسم سبز زہر سے شاہ نام کا، تھا جسم سبز زہر سے شاہ انام کا، کیوں کر بیاں ہو سم سے تڑپتا امام کا، کیوں کر بیان ہو سم سے تڑپنا امام کا، تھے بے قرار زہر سے مولا تڑپتے تھے، سینے میں کٹ رہا تھا کلیجہ تڑپتے تھے، سہتے تھے درد اور شہ بدتہا تڑپتے تھے، کرتے تھے آہ آہ اور آقا تڑپتے تھے، باقر شہ انام کی رحلت کا وقت ہے، آفت کا وقت تھا وہ مصیبت کا وقت تھا، باقر شہ انام کی رحلت کا وقت تھا، آفت کا وقت تھا وہ مصیبت کا وقت تھا، جعفر کو شہ نے راز امامت سکھا دیا، مسموم تم بھی ہوگے یہ رو کر بتا دیا، مسموم تم بھی ہوگے یہ رو کر سنا دیا، سینے سے اپنے لال کو شہ نے لگا لیا، مظلومیت پر بیٹے کی آنسو بہا لیا، بالی پہ شہ کی موت تھی اور جان جاتی تھی، بالی پہ شہ کی موت تھی اور جان جاتی تھی، سینے میں ہائے گھٹتی ہوئی سانس آتی تھی، سینے میں ہائے گھٹتی ہوئی سانس آتی تھی، خنجر زہر کا دل پہ چلا ہائے ہائے ہائے،
سینے سے دم نکلنے لگا، ہائے 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 باقر نے کی جہاں سے قضا، ہائے 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 باقر نے کی جہاں سے قضا، ہائے 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 گردوں سے آ رہی تھی صدا، ہائے 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 کلمہ سنا کے شاہ سدارے جہان سے، کلمہ سنا کے شاہ سدارے جہان سے، رونے کی آ رہی تھی صدا آسمان سے، آتی تھی فاطمہ کی صدا، ہائے میرے لال ظالم نے تجھ کو زہر دیا، ہائے میرے لال سم سے کلیجہ چاکھو کیا، ہائے میرے لال مسموم ہو کے پائی قضا، ہائے میرے لال کس درد و غم میں ہائے سدارے جہان سے، کس درد و غم سے، کس درد و غم میں ہائے سدارے جہان سے، بیٹا تڑپ تڑپ کے سدارے جہان سے، کس درد و غم میں ہائے سدارے جہان سے، بیٹا تڑپ تڑپ کے سدارے جہان